کا وقت ضائع ہو جائے اور بھوک کی طرف ان کا دھیان نہ ہو. بہرحال یہ صرف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بچہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اسے اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر توڑنا چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے کیونکہ روزہ فرض نہیں ہے. الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے. دو لوگ ہو گئے، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. پاگل یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے. پاگل کے اوپر روزے فرض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے. تو یہ لوگ روزوں سے بچے ہوئے. اب کون بچا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں سے بیمار ہو، جو تم میں سے بیمار ہو وہ اس کے اوپر روزے ابھی فرض نہیں ہے. بیمار اگر ہے تو اس کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا ہے. روزوں کی قضا ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہو گیا تو اب وہ روزے نہیں رکھے گا، لیکن رمضان کے بعد وہ جب اچھا ہو جائے گا تو روزے رکھے گا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے حیضہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور اگر روزہ کوئی رکھتی ہے عورت اور روزے کے درمیان حیض آ جاتا ہے تو اسے روزہ توڑ دینا ہوگا اور بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ہوگا. اسی طرح نفاس والی عورت، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرنا ہے. نمازوں کی قضا نہیں، روزوں کی قضا لازم ہے. اسی کے ساتھ ایسا بیمار شخص جو ٹیمپروری بیمار ہو، یعنی رمضان میں کوئی ٹیمپروری بیمار ہو گیا تو اب وہ روزے نہیں رکھے گا، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گا. اسی میں آ جاتا ہے ایسا شخص جو دائمی بیمار ہو، جو ہمیشہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے امراض ایسے ہوتے ہیں جن کے اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے یا ایسا بیمار شخص یا ایسا بوڑھا اور کمزور شخص جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ اس روزے کا کفارہ فدیہ ادا کر دے کہ کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. سحر اور افطار اچھے طریقے سے جس طرح سے اپن کرتے ہیں اس طرح سے اس کسی کو مسکین کو سحر اور افطار اچھے طریقے سے کرا دے تو یہ اس کا فدیہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بعد کے دنوں میں. ساتھ ہی روزہ کس پر فرض نہیں ہے؟ جو مسافر ہو، سفر کرنے والے پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اور شریعت کی رخصت کو اختیار کرنا چاہیے. آج تو سفر آسان ہو گئے، پہلے کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہوا کرتے تھے. البتہ شریعت نے جب اجازت دی ہے تو آج بھی اگر کوئی سفر میں نکل رہا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، بلکہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. شریعت نے جس رخصت کو دیا ہے اس رخصت کو قبول کرنا ہے، ایسا کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت بھی عام معلوم ہو. تو یہ مختصراً روزہ کس پر فرض تھا اور کون روزے سے بچ گئے مختصراً اشارہ کیا گیا. اب مختصراً روزوں کی اہمیت اور فضیلت. روزوں کی اہمیت فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے، اور اللہ رب العالمین کا ہر فرض کیا ہوا کام ہمارے لیے، ہمارے حق میں، انسانیت کے حق میں مکمل طور پر فائدہ مند ہے. دوسری چیز، روزہ رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 22واں پارہ سورہ احزاب میں اعلان فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے یہ جو صفات بتائی ہے، ان صفات کے حاملین کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے اور ان کی مغفرت ہے. تو بتائیے چلا روزہ انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے. روزہ انسان کے لیے ایک اجر عظیم کا احساس ہے، یعنی بڑا اجر اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہوگا. روزے کی فضیلت، یہ صرف اشارات کر رہا ہوں، روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے اسپیشل خصوصی طور پر ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس کے اندر سے جنت میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اس لیے روزہ رکھنا چاہیے.
सोचिए, स्पेशल दरवाजा किसके लिए? रोजेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। ये रोजे की अहमियत और फजीलत है कि जन्नत में एंट्री के लिए बाबुर रय्यान, जिसके अंदर से सिर्फ रोजेदार जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। रोजे की अहमियत और फजीलत क्या है? रोजे की अहमियत और फजीलत तो ये है कि रोजे का अज्र, दीगर और नेकियों का अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन रोजा रखने वाले के लिए अज्र, इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खुसूसी इनाम, दीगर इनाम तो है, जन्नत तो है, मगफिरत तो है, नेकियों में इजाफा तो है, ये सारे अज्र तो है, लेकिन एक खुसूसी इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सस्पेंस रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी बताया नहीं, अभी बताया नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी के अल्फाज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अस्सियामु ली, रोजा मेरे लिए है, बंदा रोजा मेरे लिए रखता है, व अना अज्ज़ी, और उसका बेहतरीन बदला मैं ही देने वाला हूं, यानी उसका अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास सस्पेंस है। ये रोजे की अहमियत। एक और रोजे की अहमियत और फजीलत के लिए हदीस कि ये रोजा कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। और मैं और आप जानते हैं क़यामत का दिन बड़ा खौफनाक दिन, खतरनाक हौलनाक दिन, ऐसा दिन जिसका नक्शा कुरान ने इस अंदाज में बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 17 12 सूरह हज आयत नंबर 1 और 2 में क़यामत का पस मंजर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। क्यों? इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला ये बहुत बड़ी भारी चीज है, जिस दिन हामिला औरतों के हमल साबित हो जाए, डर के मारे, खौफ के मारे। दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगी। अल्लाहु अकबर। अगर इसके ऊपर जरा सा एक गौर करें दुनियावी तौर पर, एक दूध पिलाने वाली माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत करती है, और माँ की मोहब्बत मैं और आप जानते हैं मिसाल है। लेकिन कल क़यामत की खौफनाकी, वहशतनाक, दहशतनाक जो क़यामत का दिन होगा, आलम ये होगा, हालत ये होगी कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लोग मदहोश नशे में चूर नजर आएंगे, हालांकि लोगों ने नशा नहीं किया होगा, लेकिन क़यामत की खौफनाकी का आलम ये होगा। तो बहरहाल उस खौफनाक दिन, जिस दिन बाप बेटों से, भाई भाई से, बीवी शौहर से, दुनिया में हर एक दूसरे को चाहने वाला, दुनिया में एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाला, एक दूसरे से भागेगा, जिसका नक्शा कुरान ने बयान किया। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस क़यामत के दिन हमारे हक में अगर सिफारिशी बनकर आएगा तो ये रोजा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफान, रोजा और कुरान कल क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेंगे। अस्सियाम, रोजा कहेगा, अय्यु रब्बी, ऐ मेरे रब, मनातुहु अत्ताम वश्शहवा, कि मैंने इस बंदे को खाने से और शहवत के पूरा करने से रोके रखा। फशफ़ीनी फी, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सिफारिश को, अगर हम ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमारे हक में रोजा सिफारिश करे और हमें कामयाब करे, तो हमें चाहिए कि हम रोजा रखें। रोजे की अहमियत और फजीलत के लिए मुख्तसरन दलाइल आपके सामने रखे गए। रोजे के अहकाम और मसाइल के तारुफ से, अब रोजा कब रखा जाए, कैसे रखा जाए, क्यों रखा जाए, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। रोजे की हिकमतें ये है कि जहाँ ये हमारी रूह को ताज़ा करता है, यानी हमें गुनाहों, बुराइयों, बेहयाइयों, फहाशियों और यानियत हर तरह के क्राइम और जराइम और गुनाहों से रोकता है। बिल्कुल उसी तरह ये फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पर भी सेहत और तंदुरुस्ती का बेहतरीन दरिया और सबब है। हमारे पेट के लिए फायदेमंद, हमारे मैदे के कई अमराज को रोकने का दरिया और सबब, एसिडिटी, हार्ट और इस तरह के कई अमराज के लिए फायदेमंद है। मैं और आप जानते हैं आज मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और आज जो पेट के अमराज में, एसिडिटी के अमराज में
اور موٹاپے میں ان سارے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں ڈائٹ کا حکم دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ فائدے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ روزے کی اہمیت و فضیلت۔ اب روزہ رکھا کب جائے گا؟ روزہ رکھا جائے گا رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روز چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطاری کرو۔ تو شعبان کے اگر 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں یا 29 دن مکمل ہوتے ہیں اور چاند نظر آتا ہے تو انشاءاللہ رمضان کا آغاز شروع ہو گیا ہے۔ اب روزہ رکھا جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے میں اور آپ جانتے ہیں نیت ہر روزے کے لیے، فرض روزے کے لیے، نفل روزے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ نفل روزے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی سویا رہا، سحر کا وقت ہو گیا اور فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے بغیر نیت کے۔ لیکن فرض روزے کے لیے، ہر روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن نیت دل کے ارادے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے جو آج رائج جملے ادا کیے جاتے ہیں وہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا جملے؟ جیسے نیت، روزے کی نیت کرتے ہوئے یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان۔ نویت، میں نیت کرتا ہوں، ان اصوم، یہ کہ میں روزہ رکھوں، غدن، غدن کل کا، غدن کل کے لیے لفظ آتا ہے، الیوم آج کے لیے آتا ہے ابھی۔ روزہ آج کا رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کر، اور یہ نیت ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ میں اور آپ جانتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جب سحر کے وقت اٹھتے ہیں، سحر کے وقت اٹھنا اسی میں نیت چھپی ہوئی ہے کہ ہم روزے کے لیے، ہم فریش ہو رہے، تازہ ہو رہے، منہ دھو رہے، پیسٹ کر رہے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کھانا سامنے لا کر رکھا جانا ہے، یہ نیت ہے روزہ رکھنے کی، یہ نیت ہے روزہ رکھنے کی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بناوٹی جملوں کی ادائیگی کا نام نیت نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا کہی جاتی ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، شریعت سے اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو نیت شرط ہے۔ مختصراً احکام و مسائل جو ضروری ہے ان کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سحر کا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحر کرو اس لیے کہ سحر میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، دونوں بھی اعتبار سے برکت، یعنی روزہ رکھتا ہے انسان، تقویت ملتی ہے، عبادت اچھی طرح سے کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے برکت دینے پر قادر ہے۔ تو برکت کرنا، برکت اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، سحر تاخیر سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ تاخیر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر کا جو مکمل وقت دیا گیا ہے اس وقت تک سحر کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آدھی رات میں کھا پی کر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کافی ہے اب روزہ رکھ لی، بالکل غلط ہے۔ سحر کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک سحر کرنا، اس کی اجازت، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سحر کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ سحر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے درمیان سحری کرنا ہے، یعنی یہود و نصارہ سحر کیے بغیر روزہ رکھتے اور ہمارے لیے سحر کرنا چاہیے۔ اور سحر میں برکت، کھجور کا ہونا بہترین غذا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر کے وقت کھجور کا ہونا یہ بہترین غذا ہے۔ تو میرے لیے اشارہ تھا۔ اس کے بعد افطار، دیکھیے آج سحر ہم نہیں کر رہے اس لیے ہماری زندگی میں برکت نہیں۔ دوسری چیز، آج مسلمان خیر میں نہیں ہے۔ کیوں خیر میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ مسلسل خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہونے سے پہلے افطار کرنا نہیں، وقت ہو جانے کے بعد اب فوراً افطار کر لیا جائے۔ اب احتیاط کے نام پر تاخیر کرنا یہ شریعت سے بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے
کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج ادھر غروب ہوا, سورج غروب ہونے کے بعد بھی اجالا رہتا ہے, لیکن وہ اجالا رہے تو ہم یہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا احتیاطاً کہہ کر کے تاخیر نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جیسے ہی غروب ہو یہ اب تمہارے افطار کا وقت شروع ہو گیا ہے اور اب افطار کر لی جائے. ابھی احتیاط کے نام پر, لوگوں کے نام پر یا طاقت کے نام پر یا ہم اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ٹھہر سکتے ہیں اس وجہ سے روزے میں افطار کرنے میں تاخیر کرنا یہ ہمیں خیر سے محروم کر رہا ہے. اور یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 100% سچ ہے. آج ہمارے اعمال غلط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر, کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے. مفہوم مخالف پتہ یہ چلا اگر سحر میں تاخیر کریں گے تو خیر سے محروم ہو جائیں گے, اور آج حالت بالکل یہی ہو رہی ہے. تو میرے یہ اشارہ تھا افطار وقت پر کرنا چاہیے, افطار کھجور کے ذریعے یا افطار پانی کے ذریعے کرنا چاہیے. افطار کا وقت خوشی کا وقت قرار دیا گیا کہ ایک روزے دار کے لیے خوشی کا وقت ایک تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت ہوگا اور دوسری خوشی اسے افطار کرتے وقت ہوتی ہے. یہ فطرتاً میں اور آپ جانتے ہیں, اور دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. لہذا پکانے یا پھر دنیاوی ضروریات میں زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے دیکھیے قیمتی وقت ہے, وقت کی قدر کرے. جو وقت جس چیز کے لیے اس وقت کو اسی میں اگر ہم صرف کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب. ذرا پہلے بیٹھ کر دعا کریں, گھر والوں کو دعا کرائیں, اس سے تربیت بھی ہوگی, اس سے دعائیں قبول بھی ہوگی, اس سے خوشی بھی ہوگی. بہرحال یہ افطار کا وقت تھا, سحر افطار کا وقت. اب روزے کی رخصت, جیسے ہم نے روزے کی رخصت کن لوگوں کے لیے ہے, بیماروں کے لیے ہے, جس کے اندر حاملہ آ گئی, جس کے اندر مرضعہ دودھ پلانے والی, اگر کوئی ماں ہے بچہ ہے چھوٹا اسے دودھ پلاتی ہے تو شریعت نے ایسی ماں کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے بلکہ بعد والے ایام میں دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لے. ساتھ ہی فدیہ وغیرہ کا بھی ذکر ہو گیا. اب روزہ نہیں ٹوٹتا کن چیزوں سے میں اور آپ جانتے ہیں, ہم کھانے پینے کے عادی ہے, خاص طور پر ابھی گرمی کا دن ہوتا ہے, گلا سوکھ جاتا ہے, انسان فوراً پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتا ہے اور پانی پی لیتا ہے. تو بعض اوقات ابھی روزہ شروع ہوگا تو تقریباً اکثر لوگوں سے یہ بھول ہو سکتی ہے کہ کچھ پانی پی لے یا کچھ غلطی سے بھول کر کھا لے, جان بوجھ کر نہیں, بھول کر اگر کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کیا پانی پیے اور پانی پی کر کے فوراً یاد آیا ارے روزے سے تھے اب کیا کریں, اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ گیا, کھا لیے پی لیے. بالکل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی احدکم فاکل وشرب, جب تم میں سے کوئی بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے فلیتم صومہ, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے, اس لیے کہ فإنما أطعمه وشربه, اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا, بھول کر جان بوجھ کر نہیں. ہاں اگر کوئی کچھ پی رہا ہے اور کسی نے یاد دلایا کہ روزہ ہے, روزے سے فوراً اس سے رک جائے, فوراً اس سے رک جائے. اگر کوئی پی لیتا ہے کھا لیتا ہے روزہ توڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما أطعمه وشرابہ, اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا پلایا. اس لیے کہ بھول پر انسان کا اختیار نہیں ہے, انسان کی فطرت میں بھول اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. تو اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے. ہاں کھاتے وقت پیتے وقت اسے یاد آ جائے یا کوئی یاد دلا دے تو فوراً اس چیز سے رک جانا چاہیے. روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے, مسواک کرنے سے. بہت سارے لوگ مسواک کرتے, مسواک نہیں کرتے حالانکہ منہ سے بو آتی ہے. مسواک کرنا چاہیے, مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں پیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اس کا ذائقہ پیٹ میں نہ جائے, یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے کہ اس کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ پیٹ میں نہ جائے. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, سر کے اوپر پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کب کس حالت میں, اس حالت میں کہ دوپہر کے وقت سوئے رہے, اب سونے کے بعد جنوبی ہو گئے. اب جنوبی ہو گئے, اب ڈر جاتے ہیں کہ دیکھو اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور ہمارے پر کفارہ عائد ہو جائے. نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ فوراً اٹھنے کے بعد ہمیں غسل کر لینا چاہیے. فوراً اٹھنے کے بعد ہمیں غسل کرنا چاہیے. روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کب نہیں ٹوٹتا ہے, سر پر گرمی کی وجہ سے پانی ڈال دیے, گرمی کی شدت ہے, اگر کوئی پانی ڈال دیتا ہے سر پر یا کلی کر دیتا ہے تو اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا.
قے اگر آ جاتی ہے, الٹی اگر ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیے الٹی آ رہی ہے, قے آ رہی ہے اور پیٹ میں کا جو کچھ ہے وہ باہر نکل گیا, ہم منہ دھو لیے, روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کوئی زبردستی الٹی کرتا ہے, قے کرتا ہے, اب روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ ہوگا. روزہ رات میں اگر کوئی سوتا ہے یا رات کے وقت اگر کوئی افطار کر لینے کے بعد سے لے کر کے سحر کے وقت تک عام دنوں میں جس طرح سے انسان رہتا ہے بالکل اس طرح سے رہنے کی اجازت ہے. یعنی بیوی کے ساتھ اگر مباشرت کرنا چاہتا ہے تو مباشرت کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہی نہیں, بالکل غلط ہے. شریعت نے اجازت دی ہے, کر سکتے ہیں, اس سے روزوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. روزے میں کون سی چیز جائز نہیں ہے؟ روزے میں یہ جائز نہیں ہے کہ انسان روزہ رہ کر کے جھوٹ بولے. جھوٹ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. 11 مہینے شیطان جھوٹ کی پریکٹس کراتا ہے. کاروبار میں جھوٹ, لین دین میں جھوٹ, معاملات میں جھوٹ, ہر قدم پر جھوٹ, فون پر جھوٹ, عام زندگی میں جھوٹ. اتنی پریکٹس انسان کی ہو جاتی ہے کہ ایک مہینہ جب شیطان نہیں ہوتا ہے, انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, پھر بھی جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے. جھوٹ کا بہت گہرا اثر روزے پر ہوتا ہے. اگر کوئی روزہ رہ کر کے جھوٹ بولے تو ایسے روزے دار کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسا روزہ دار صرف اپنا کھانا اور پینا چھوڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ اگر کوئی روزہ رہ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کی کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے. تو سب سے اہم چیز, کیونکہ روزہ جو ہے